صحیح ہے، ٹھیک ہے بگڑی صاحب بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ بلاول بھٹو زرداری اس وقت جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں۔ اس کانٹیکس میں پاکستان نے کیا کیا ہے اور اس کے نتیجے میں ہوا کیا ہے۔ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا جو کینیڈا کی پروسیڈنگ ہے اس کا بھی کیا ہولڈ کر لیں جنرلی بیکاز آل میڈیا از پریزنٹ۔ I'll start with the SCO, but جہاں تک G20 کی بات ہے وہ کافی تفصیل ہے، اس پہ ایسے کچھ پوائنٹس ہیں جو میں زیادہ پھر شیئر نہیں کر سکوں گا۔ اگر میڈیا موجود ہوگا تو جیسے جتنا آپ نے میڈیا میں پڑھا ہے اتنا میں شیئر کر سکوں گا۔ اگر آپ وہ سیکنڈ پوائنٹ پہ کرتا ہوں۔ I'll start with the So I'll start with the SCO. SCO پہ کوئی وہ ایسے ایشو نہیں ہے، اور پھر جہاں تک G20 کی بات ہے میں تھوڑا سا بریف کر کے پھر میڈیا کے دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا۔ سو جہاں تک SCO کا کانٹیکسٹ ہے، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ یہ اگست 2019 کے بعد ایک بہت ہی مشکل فیصلہ تھا ہم سب کے لیے، میرے لیے انڈیویجولی، انسٹیٹیوشنلی، ایز دا فارن آفس، اور ہم نے کافی اس میں ایفرٹ کیا کنسنسس بنانے کے لیے۔ بہت سا لیگ ورک جو ہے اپنا فارن آفس میں کیا گیا، جہاں ہم نے اپنے سارے جو سابق فارن سیکرٹریز ہیں ان سے مشورہ کیا before we took this decision. And the truth is کہ ایکچولی جب پہلی دفعہ ہم نے یہ خبر آیا یا ہمیں پتہ چلا کہ بھارت میں SCO ہو رہا ہے تو کوئی دلچسپی نہیں تھا، خاص طور پہ ذاتی دلچسپی بھی نہیں تھا میرا کہ میں اس میں فار ایموشنل ریزنس کہ میں نہیں جاؤں۔ مگر جب ہم نے بیٹھا اور اس پہ اپنے فارن آفس کا انٹرنل میٹنگز بھی کیں، اس کے بارے میں سوچا، تو یہ ڈیسیژن لیا گیا کہ SCO is a multilateral forum. It's a multilateral engagement. اور جیسے جب میں یونائٹڈ نیشنز کے کسی ایونٹ پہ جاتا ہوں، یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی ہو گیا یا G77 گروپ کا چیئرمین شپ کے کانٹیکس میں یونائٹڈ نیشنز کی بلڈنگ میں کوئی میٹنگ ہوتا ہے تو that doesn't count as a bilateral visit to the United States. That's a multilateral organization جس میں ہم شرکت کر رہے ہیں۔ سیکنڈ پوائنٹ جس پہ ہم نے غور کیا کہ یہ جو آرگنائزیشن ہے SCO جس کا ہم اور بھارت 2017 میں ممبرز بنے ایک ساتھ، ان کا بانی جو ہے، ان کا فاؤنڈنگ ممبرز جو ہے، ایک تو روس ہے اور دوسرا ہمارا آل ویدر جو فرینڈ چائنا ہے، وہ ان کی فاؤنڈنگ ممبرز ہیں۔ ہم نے السلام علیکم سینیٹر صاحب، اپالوجیز کہ وی اسٹارٹ لیٹ۔ السلام علیکم، السلام علیکم، تھینک یو سر، تھینک یو۔ تو یہ اس پوائنٹ کو بھی نوٹ کیا گیا کہ اس آرگنائزیشن کا فاؤنڈرز سب سے امپورٹنٹ ہمارے لیے چین ہے۔ جب سے یہ یونٹی گورنمنٹ آیا ہے، ہم SCO کے کانٹیکس کو اور سینٹرل ایشین ممالک کو بھی اپنا اکنامک ڈپلومیسی کا پرائیورٹی بنائے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلی جو SCO میٹنگ ہوا تھا تاشکند میں فارن منسٹرز کا، سمرقند میں ہیڈ آف اسٹیٹس کا، اس میں تو پاکستان نے بھرپور انداز سے شرکت بھی کیا، اور جو ہیڈ آف اسٹیٹس کا سمرقند میں میٹنگ ہوا تھا، that was the first visit for the president of China outside of China after the COVID pandemic restrictions were lifted in China. تو یہ ایک بڑا اسٹرانگ پیغام بھیجتے ہیں کہ نہ صرف کتنا سیریسلی ہم سب SCO کو لیتے ہیں بلکہ کتنا سیریسلی چین ہمارا SCO کو لیتے ہیں۔ پھر ہمارا جیو پولیٹیکل کانٹیکس ہے in an increasingly polarized geopolitical environment۔ میں تو کبھی کوئی پلیٹ فارم چھوڑنے کا حامی نہیں ہوں، جو بھی ویسٹ کے بھی کی طرف جو پلیٹ فارمز ہیں اس پہ بھی بھرپور شرکت اور اپنا مقدمہ ان کے سامنے رکھنا بھی ضروری ہے۔ تو اس فورم پہ بھی سوچا گیا کہ جہاں CPEC ہمارا پاکستان چائنا اکنامک کوریڈور ہمارا ایک فنڈامنٹل پلیٹ فارم ہے، انٹر کنیکٹیوٹی، ریجنل کنیکٹیوٹی CPEC کے کانٹیکس میں ہمارا ایجنڈا آئٹم ہے، تو اس کانٹیکس میں
हमने समझा कि एक्चुअली ज़रूरी है कि हम ना सिर्फ जाएं मगर इस अंदाज में जाएं कि हम पाकिस्तान का मुकदमा, पाकिस्तान का मौक़िफ़ ना सिर्फ उन सारे ममालिक के सामने और भारत के सामने लेकिन दुनिया के सामने रखें। और अगर हम नहीं जाते, इट वुड बी अकिन टू कटिंग आवर नोज टू स्पाइट आवर फेस, कि हम ओपन फील्ड दूसरे को क्यों दें? Why do we give them an opportunity to go unchallenged? So after quite a lot of consultations, considerations, फिर उसके बाद जाने से पहले मैंने इंडिविजुअली जो हमारे इत्तेहादी जमातों हैं उनके सरबराह से, उनका पार्लिमानी लीडर से या किसी न किसी से रब्ता करने की कोशिश की ताकि मैं अपने तौर में तो जाऊं पर मैं सबके इनपुट के साथ जाऊं। तो इस इनपुट को लेके हमने ये फैसला लिया कि हम जाएंगे और मेरा ख्याल में इट टर्न्ड आउट टू बी अ गुड डिसीजन टू गो। जाने से मुझे ये मौका मिला कि एक तो देश दी ऑफिशियल SCO कॉन्फ्रेंस जिसमें मैंने पाकिस्तान का स्टेटमेंट, पाकिस्तान का बयानिया सामने रखा, जो हमारा मेज़बान मुल्क था, जो हमारा होस्ट कंट्री था, उनका इरादा था कि इस प्लेटफॉर्म को भी अब्यूज़ करके उनका जो वर्जन है, उनका जो परसेप्शन है, उनका जो एक बयानिया है वो अनचैलेंज सामने रखते। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम वहाँ मौजूद थे। जहाँ भी वैसे तो SCO के रूल्स है, SCO के गाइडलाइंस है कि हम एक दूसरे के जो बायलैटरल इश्यूज होंगे उसूली तौर पर वो नहीं उठाए जाते, मगर नाम लिए बगैर हमारा मेज़बान ने ऐसे कुछ इश्यूज का जिक्र किया था अपना तकरीर में। तो फिर हमने भी मुनासिब समझा कि अगेन विदाउट टेकिंग एनीबडीज नेम हमने पाकिस्तान का जो इश्यूज है, पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो भी सामने रखा। और जो थ्रस्ट था भारत की मैसेजिंग में दहशतगर्दी के बारे में, और ख़ास तौर पे ये जो इम्प्रेशन वो पेंट करने की कोशिश करते हैं कि मुसलमान तो दहशतगर्द है, पाकिस्तानी तो दहशतगर्द है, कश्मीरी तो दहशतगर्द है, हम दहशतगर्दों से तो बात नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल में एक बहुत पोइनियंट, पावरफुल और उनका बयानिया का एक मुंह तोड़ जवाब ये था कि मैं वहाँ बैठ के मुझे ये मौका मिला कि मैं उनको समझाऊं, मैं उनको कहूं कि मैं तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का बेटा हूं, मैं खुद इस टेबल में से जो भी बैठे हैं मैं खुद मुतासर हूं in a way that nobody else has been affected by terrorism and my people have been affected in a way more so than anybody else by terrorism। यहाँ तक कि मैंने कहा कि अब आप अगर जो सारे ममालिक यहाँ मौजूद हैं इन सब का जो दहशतगर्दी से मुतासिर लोग हैं उनको आप मिला भी दें, पाकिस्तान में जितने दहशतगर्दी की वजह से लोग शहीद हुए हैं, मुतासिर हुए हैं, हमारा जो कैजुअल्टी काउंट है वो इनसे ज़्यादा है। और यही वजह है कि हम असल में चाहते हैं कि हम दहशतगर्दी का हल निकालें। इसलिए नहीं कि वेस्ट हमें बता रहे हैं, इसलिए नहीं कि हमारा ईस्टर्न नेबर हमें बता रहे हैं, इसलिए कि हमारा मुल्क में और हमारा फ़ायदा में है और हमारा अपना ऑर्गेनिक इंटरनल मसला है जिसका हम मुकाबला करना चाहते हैं। उस इवेंट में, उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के साथ साथ जो तमाम वज़राए ख़ारजा SCO के प्लेटफॉर्म के मेंबर्स हैं, हर एक के साथ मेरा या पूरा बायलैटरल मुलाकात हुआ या one-on-one मुलाकात हुआ। और मुझे एक्सेप्ट फॉर वन, तो मुझे ये भी मौका मिला कि उनकी सरजमीन पे जाके ये बड़ा ज़रूरी था इन द जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट कि भारत के सरजमीन पे ना सिर्फ मेरे चीन का वज़ीर ख़ारजा के साथ मुलाकात हुआ, रूस का वज़ीर ख़ारजा के साथ एक बहुत तफसीली और बहुत अच्छा मुलाकात हुआ, और साथ साथ जो तमाम सेंट्रल एशियन ममालिक के वज़ीर ख़ारजा मौजूद थे उनके साथ भी हमारा बायलैटरल इंटरैक्शंस हुए। इसलिए कि ये जो दिस वाज द प्रोफेशनल कंपोनेंट ऑफ द मल्टीलैटरल एंगेजमेंट्स, ऑफ द बायलैटरल एंगेजमेंट्स, एक जो एलिमेंट मिसिंग था जो आम तौर पे अगर आप इस किस्म का इवेंट पे जाते हैं
وہ تو آپ کا bilateral ملاقات ہوتا ہوسٹ ممالک کے ساتھ, آپ کا bilateral conversations with the host country. تو ہم نے اصولی طور پہ جانے سے پہلے یہ طے کیا تھا کہ 2019 کے واقعات کی وجہ سے we will not seek a meeting, a bilateral meeting with our Indian counterparts. یہ ہمارا اصولی موقف تھا, یہ پاکستان کی فارن پالیسی کا جو stated position تھا. It was not us just stating that position, then it was us acting on that position. But just because we don't speak directly or meaningfully with the Indian state, I didn't want to miss the opportunity to engage with the Indian people. اور میرا خیال میں ایک فقدان ہے, اگر ایک بحران ہے, وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو جس طریقے سے ہمارا پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہوتا تھا, کلچر ٹو کلچر بات چیت ہوتا تھا, وہ بہت ہی متاثر ہوا ہے فار دا لاسٹ, ناٹ جسٹ فرام 2019, ایون فرام بیفور. تو جو مجھے ایک گولڈن اپرچونٹی اس ٹرپ کے حوالے سے ملا تھا کہ بھارت کے جو سینئر اینکرز ہیں اور جو سینئر پرنٹ میڈیا کے جرنلسٹ ہیں, ان کے ساتھ مجھے یہ موقع ملا کہ میں بیٹھوں اور ڈائریکٹلی ان کے تھرو مخاطب ہوں بھارت کے عوام کے ساتھ. اور ایک بار پھر وہاں ان انٹرویوز میں بھی ہمارا یہ کوشش تھا کہ ایک میتھ, ایک پرسیپشن, ایک بیانیہ جو مسلمانوں کے بارے میں پھیلایا جا رہا ہے, کشمیریوں کے بارے میں پھیلایا جا رہا ہے, پاکستانی کے بارے میں پھیلایا جا رہا ہے, اس کو ڈسپروف کرنے کی کوشش, اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کہ ہم سب دہشت گرد نہیں ہیں, ہم پرامن لوگ ہیں. ایکچولی ہم وہ لوگ ہیں جو امن چاہتے ہیں, اور اگر اس امن میں کوئی رکاوٹ ہے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے 2019 کے فیصلے لیے, جو ہم سے کسی نہ کسی بہانے پہ یا کسی کی وجہ سے وہ بات چیت آگے نہیں لے کے جا رہے ہیں. اگین آئی تھنک کہ وہ اپرچونٹی ہم سب کو زیادہ لینا چاہیے. ہم تو اپنا میڈیا چینلز پہ جاتے ہیں, مگر پاکستان کے سیاستدان, پاکستان کے سیاسی لیڈرشپ, ایون آر پارلیمنٹیرینز, ہمیں ان کا میڈیا سے تو ضرور انگیج کرنا چاہیے تاکہ یہ مس پرسیپشن جو پاکستان کے بارے میں, پاکستانیوں کے بارے میں, مسلمانوں کے بارے میں بنایا جا رہا ہے, اس کو ہم کاؤنٹر کر سکتے. Throughout my stay in Goa, میں نے یہ پبلکلی بھی ان کا میڈیا میں وہ کنوے کیا ہے کہ at no point in time وہ my hosts bad hosts, وہ اچھے ہوسٹ رہے. انہوں نے پورے پروٹوکولز اور پورے رولز کے مطابق ہمیں چلایا, اور ہمارے ذاتی انٹریکشنز میں ایسے کوئی موقع نہیں تھا جہاں میرا جو کاؤنٹر پارٹ تھا ان کا کہ ان کو کوئی غلط رویہ ہو, یا ایبسولوٹلی پروفیشنلی اس لحاظ سے انہوں نے انگیج کیا. بس افسوس کے ساتھ کہ جاتے ہوئے ہمارا پیٹھ پیچھے جب ہم موجود نہیں تھے جواب دینے کے لیے, کچھ ایسے الفاظ استعمال کیے گئے اور ایسے جذبات کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کیا گیا جو میرا خیال میں نامناسب تھا. It was an abuse of the chair of the SCO to sit in front of in the main SCO کا جو پریس روم ہے, اور آپ کے پیچھے سارے ممالک کے فلیگز بھی ہو اور SCO کا نام بھی ہو, اور اس پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے پاکستان کے خلاف جس طریقے سے الفاظ استعمال کیا گیا وہ غیر مناسب تھا. It was a violation in my view of the SCO rules. مگر اس انسیڈنٹ کے علاوہ میرا کنکلوژن اس ٹرپ کے بعد یہ تھا کہ جہاں تک کشمیر کا مسئلہ تھا, جہاں تک پاکستان انڈیا کا بائی لیٹرل ایشوز ہیں, اور جہاں تک ہمارا ملٹی لیٹرل رسپانسبلٹیز ہے فرام دی ایس سی او ٹو دی ایس سی او, کہ ان تینوں جو ان دیز تھری فیلڈس اٹ واز اے پروڈکٹیو وزٹ, اٹ واز اے پازیٹیو وزٹ. اور آگے جا کے ہمارے سامنے ایک تو پی ایم صاحب کا, ہیڈ آف اسٹیٹ کا, ہیڈ آف گورنمنٹ کا جو کانفرنس ہوگا اس پہ فیصلہ لینے پڑے گا کہ شرکت کر رہے ہیں,
اگر کر رہے ہیں تو کون سے لیول پہ کر رہے ہیں, اور آگے جا کے پھر 2026 اور 27 میں پاکستان کا باری ہوگا کہ ہمیں ایس سی او کانفرنس کا یہ ذمہ داری ملے گا اور ہمیں بھی میزبانی کرنا پڑے گا. اینڈ ان شاء اللہ تعالیٰ جب وہ موقع آئے گا, میرا امید یہ ہے کہ ود ان دا نارمز آف ڈپلومیٹک ریسیپروکیلٹی کہ بھارت بھی اسی انداز سے ایس سی او کے ساتھ انگیج کریں گے جیسے میں نے انگیج کیا. وہ ایس سی او کی حد تک ہے, اینڈ آئیڈ لائک ٹو گیو دی اپرچونٹی فار اینی بڈی ٹو آسک می کویسچنز ایز فار ایز دی ایس سی او از کنسرن بفور آئی موو آن ٹو دا G20. تھینک یو. Sir, thank you so much. First of all, hum appreciate karte hain the way you are carrying yourself and Pakistan and all over the world. Mera sawal sir aapse ye hai کہ جس SCO چیئر کا آپ ذکر کر رہے ہیں تو میں نے آپ کی وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سینٹ کے امور خارجہ کمیٹی کو بریف کر رہے تھے اپنے دورے سے متعلق. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے سینٹ کی امور خارجہ کمیٹی کو بریفنگ دیتے ہوئے G20 اجلاس سے متعلق اور ایس سے متعلق جو ہے وہ گفتگو کر رہے تھے. میں اترا جہاز سے, میں نے خود کراچی ایئرپورٹ پہ انفیکٹ آئی واز سپوز ٹو فلائی ٹو اسلام آباد ریفیولنگ کے لیے ہم اسٹاپ ہوئے تھے کراچی, مگر میں نے خود کراچی ایئرپورٹ پہ پریس کانفرنس کر کے ان کے الزامات کا جواب دیے, اور پھر آبویسلی ڈپلومیٹکلی جہاں اپروپریٹ ہے ہمارا فارن آفس نے بھی اس بات پہ انگیج کیا. First of all, I would congratulate you کہ آپ نے پاکستان کے کیس کو بہت بہتر انسیگیٹ کیا, اور particularly terrorism جس طرح آپ کا very close to your heart because of شہید محترمہ and otherwise also. I, as a resident of the largest province of Pakistan, Balochistan, when you mentioned Kulbhushan on the Indian soil, that was candid, courageous and very apt. اس لیے decent population جن کی contribution to the taxpayers at their behest and state intervention is being done in my province, or as a consequence of that intervention some thousands of people have lost their lives. They've been the victim of that terrorism, and Indian populace should know that where their contribution is heading towards. ہمیں بار بار میری صرف آپ سے درخواست ہے کہ آپ کی لیڈرشپ میں جو انڈین ڈارک سائڈ ہے as far as terrorism is considered as a tool which has been used against the state of Pakistan and its common populace, it needs to be projected more, it needs to be told as it is. We are not propagating here, but we are just illustrating the facts. میری درخواست آپ سے ہے کہ آپ یو آر دا گرینڈ سن آف ذوالفقار علی بھٹو, جس کی انڈیا کے ساتھ ایک ٹریڈیشنل آئیڈیولوجیکل پوزیشننگ لی ہے آن دا بیسس آف اسٹیٹس نیریٹو. سو وی شوڈ آل کیری دیٹ. ہماری سپورٹ بھی آپ کے ساتھ ہے, اور اس بات کو مزید اسٹرینتھ کے ساتھ کرنی چاہیے. ان کی انویسٹمنٹ برامدہ بھٹی میں تھی. میری درخواست ہے نیکسٹ ٹائم جب آپ جائیں تو ساتھ میں سرفراز بھٹی لے آپ کا بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو شیئر وتھ یو دیٹ میں جب انٹرویو کر رہا تھا, وہ بڑا سینئر جرنلسٹ جو کیمبرج سے ایجوکیٹ ہے, اور جب میں نے کلبھوشن کا ایک فیکٹ کا ذکر کرتے ہوئے, مطلب آئی وازنٹ ٹرائنگ ٹو اسکور پوائنٹس آف اینی تھنگ, میرا مقصد یہ تھا کہ آپ ہمیں نان اسٹیٹ ایکٹرز کے بارے میں بات کرتے رہتے ہیں, نان اسٹیٹ ایکٹرز کو بھی ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے, بس ذرا اسٹیٹ ایکٹر کا آپ جواب دیں. جس طریقے سے انٹلیکچوئل جرنلسٹ کیمبرج ایجوکیٹڈ لوگ بھی جذباتی ہو گئے, اس سے مجھے sort of اندازہ ہوا کہ this is no longer an intellectual debate, it is an emotional debate. And it is very important for us to convey because ان کا ایک بڑا insular, even though there's supposedly a big democracy now اور اتنا زیادہ میڈیا ہے ان کا, they have such an insular environment کہ ان کو کلبھوشن یادو کے بارے میں پتہ نہیں ہے. And this is a very serious
violation of our sovereignty. It is a very serious threat to our national security. If a state actor, a navy commander, a spy employed by the Indian Armed Forces are found within Pakistan soil, اور ہمارا رائٹ ہے کہ ہم اس ایشو کو اٹھائیں, اس ایشو پہ ہم ہائی لائٹ بھی کریں, مگر ساتھ ساتھ میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ او یو مینشن ون اینڈ آئی مینشن another. ہمارا مقصد, ہمارا میسج یہ تھا کہ جو ہمارے مسئلے ہیں ہم ان کا حل نکالنے کی کوشش کریں, مگر ایسے ہم سے نہ بات کریں کہ سارے برائی یہاں اور آپ کسی قسم کی آسمان سے اترے ہوئے لوگ ہیں. میرا امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اگر ہم اس موقع پہ آئے کہ ہم انگیج کر سکتے ہیں, then there's a lot of place for us to engage in a lot of serious issues that we need to address. کہ ہمارا سیکیورٹی کے لیے, آپ کا صوبہ کے لیے, پورا پاکستان کے لیے, مگر خاص طور پہ جو ایڈونچرزم ہو رہا ہے آپ کا صوبہ میں, اور پھر جو بھی ان کے کنسرنز ہوں گے, ہم بھی جینیوئنلی انٹرسٹڈ ہے کہ جو آپ کے جینیوئن کنسرنز ہیں. اگر آپ کہیں گے کہ سارے مسلمان دہشت گرد ہے تو obviously that's not a tangible thing to deal. But when you talk about specific, Pakistan has always been willing to engage and we continue to be willing to engage. جہاں تک حکومت کا تعلق ہے آپ کو وہ تک کلیئر ہے, مطلب مجموعی طور پر جو ممبران تھے ان کی جو ہے کیا رائے تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ اس موقع سے فائدہ اٹھا کے میں یہ بھی آپ سے پوچھوں گا کہ گزشتہ دنوں جو افغان ایکٹنگ فارن منسٹر یہاں پہ جو دورے پہ آئے, تو میڈیا کے مطابق اس نے یہ کہا تھا کہ پاکستان ٹی ٹی پی کے ساتھ دوبارہ بات چیت کرے. سوال کیا یہ بہت اہم ٹاپک ہے, اور افغان کوشچن پہ میرے خیال میں جو تمام every single country present at the SCO is particularly concerned about the consequences of the events in Afghanistan. اور اب تو ایک سال سے زیادہ ہو گیا ہے جب سے ever since the fall of Kabul, اور ان کا اثرات پوری دنیا دیکھ رہے ہیں, مگر as their neighbor we are experiencing first hand. And the context, the concept of the SCO, of regional integration, of economic, ہمارا جو ویژن ہے کہ ہم سینٹرل ایشیا سے ٹریڈ کروانے چاہتے ہیں, we want to be the access to the warm waters for all these countries in Central Asia that are landlocked, and سب اپنے economic integration چاہتے ہیں, regional economic integration چاہتے ہیں. So Afghanistan is a key peg in that, کہ افغانستان اگر اسٹیبل ہوگا, سیکیور ہوگا, پراسپرس ہوگا, تو سب سے پہلے افغانستان کے عوام کو فائدہ ہوگا. But the next people to benefit would be the people of Pakistan and the neighboring countries. And our transit trade اور اس لحاظ سے کافی فائدہ ہو سکتا ہے. ہم بھی, we are cognizant of that. The Afghans are also cognizant of that. And this is why we're all very interested in engaging with Afghanistan and trying to, and ہمارا نیت تو یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اپنے افغان بھائیوں کے ایشوز جو ہیں ہم ایک اچھے انداز سے, اچھے طریقے سے ان کو حل کریں. Having said that, everybody has a lot of concerns about the directions that things are going for multiple reasons. ایک تو let's start with ان کے ساتھ جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں, جو افغانستان کے ریسورسز ہیں, جو ان کے اپنے فنڈز ہیں, they've been unilaterally frozen and usurped by Western countries. After spending decades in Afghanistan, there's a mood amongst not necessarily, if not the Western leadership, but the Western parliaments, the Western politicians, the Western public,
that they want to cut their hands and to wash their hands and turn their backs on Afghanistan. And the impact of NATO forces leaving that area, that you're also seeing in the form of law and order situation within Pakistan. The security dynamics, the security challenge that they are facing. जो अफगानिस्तान और अफगान के इंटरम हुकूमत से हमारा इतना ही रिक्वेस्ट है कि हम सारी चीज़ें में आपका मदद करना चाहते हैं, हम आपके भाई हैं, आप तरक्की करेंगे तो हम तरक्की करेंगे, हम तरक्की करेंगे तो आप तरक्की करेंगे। हमारा सिर्फ इतना इशू है कि टीटीपी जैसे ऑर्गेनाइजेशंस जो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी का क्वेश्चन है, पाकिस्तान के अवाम की सिक्योरिटी का क्वेश्चन है, हमारा कोर इशू है। आप चीन के साथ इंगेज करेंगे, चीन के कुछ कोर इश्यूज हैं जिसका हम सब ऐसे, मैं समझता हूँ कि ये मेरा कोर इश्यूज है, मैं उतना उनका दिफा करूँगा। तो मेरा उम्मीद होगा, पाकिस्तान के अवाम का उम्मीद होगा कि अगर ये पाकिस्तान का कोर इशू को अफगानिस्तान का इंटरम हुकूमत इतना ही गार्ड करेंगे जैसे वो उतना उनका अपना कोर इश्यूज है। And as far as the question of the security threat emanating out of Afghanistan, that is something that is first affecting us. तो हम तो अभी से उससे मुतासिर हो रहे हैं. But that is something that I remind whoever I engage with that we are the first victims, but खुदा ना खास्ता we won't be the last victims. अगर economic situation इस तरीके से बिगड़ता जाएगा अफगानिस्तान में, रेफ्यूजी एक्सोडस भरता जाएगा इस तरीके से अफगानिस्तान से, और ये सिक्योरिटी थ्रेट जो वहाँ से एमिनेट होता है उसको सीरियसली ना लिया जाए, if it's not taken seriously by their interim government, if it's not taken seriously by the international community, then this is a disaster waiting to happen. Now we have hard facts to speak with our neighbors with. We don't talk about emotions. We have facts that in the 600 days to the lead up to the fall of Kabul, there were a total of 5 terrorist incidents in Pakistan, on Pakistani soil, conducted by these groups. 600 days post the fall of Kabul, that number went up to 50. Now this is a genuine concern for us. They are attacking, directly targeting my law enforcement agencies, my armed forces. And इस पे हमारे political consensus across the board है कि there is no compromise. This is the conversation that I have with all my members. I tell you, this is a unique point कि इतना polarized geopolitical environment में अगर आप bilaterally ममालिक के साथ बात करते हो तो every country shares the same concerns. They all want economic stability in Afghanistan, they want women's rights, they want inclusion, and they want the security concerns addressed. आपस में इतना बात नहीं कर रहे हैं. Internationally, we're not coordinating amongst ourselves enough, in my view, on Afghanistan. But bilaterally, जब बात हो, so there's a cognizance about these concerns. But to your point, Senator Saab, जैसे मैं वापस आया SCO से, हमारा बायलैटरल था चीन के साथ, फिर ट्राइलैटरल था चीन अफगानिस्तान के साथ, और फिर मेरा बायलैटरल था इंटरिम गवर्नमेंट के साथ. और जो everybody else must have gone in with the broader agenda, and in an ideal situation I too have a broader agenda, but for these particular interactions I had a one-point agenda. कि तरीके तालिबान पाकिस्तान, BLA, Majid Brigade, all this other alphabet soup of terrorist organizations that are functioning, this was my one-point agenda. कि इसको आपने हमारा पेज पे आके, we have to address this issue. And I was very clear with my Afghan counterpart that this is the one thing standing in the way of Pakistan-Afghan relations. कि एक issue हल हो जाता है, then there's nothing that can stop us. हम पूरा दुनिया को मिलके मुंह दे सकते हैं, मगर जब तक ये मसला हमारे दरमियान में रहेगा तो there'll be a lot of space for problems too. We are engaged persistently, aggressively, diplomatically with them on this issue on all fronts, and
one thing I will give them is that there is, no one can deny that there's a capacity issue. NATO has up and left from Afghanistan. They don't have a standing army. They don't have a coordinated, synchronized counter-terrorism force. यहाँ तक कि उनके पास वो border force नहीं है कि वो अपना border manage करे. And border management science all over the world will tell you कि border manage करने के लिए जो basic element है कि वो एक तरफा manage नहीं हो सकता है, वो दोनों तरफ manage हो. ये उनका genuine missiles हैं. This I'm willing to appreciate, understand. I have empathy for these issues. What we won't and cannot have empathy for, what we don't have sympathy for, is if there's a lack of will to take on those people and those groups that are a serious threat to us. As far as the comment about Pakistan having dialogue with those groups, that would be a decision for Pakistan. And Pakistan has taken the decision that we've ended the policy of appeasement. There's no room for the policy of appeasement. And वो लोग जो हमारा आइन नहीं मानते हैं, जो हथियार उठाते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, रियासत के खिलाफ, उनको हम, we will deal with them with an iron fist. And I have conveyed to my honorable counterparts in no uncertain words that there can be no confusion. कि इस पे हमने साथ मिलके काम करना है ना, पाकिस्तान को हर वो काम करने के लिए तैयार है इस इन organizations का, इन तंजीमों का मुकाबला करने के लिए. I can't paint you the most perfect picture about the situation, but I'm committed to continuing to engage with the interim government in Afghanistan. I see no other solution other than engagement. But ये एक लंबा सफ़र है जो हमें साथ तय करना पड़ेगा. And जैसे ये इशू तय हो जाए तो पाकिस्तान के काफ़ी मसले हल हो जाते हैं, उनके अपने मसले हल हो जाते हैं. ये जो हमारा SCO है, इनका जो economic potential है वो unlock हो जाता है. So thank you for your question. वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस वक्त सेनेट की ख़ारजा अमूर की कमेटी को ब्रीफ कर रहे हैं अपने दौरे के हवाले से, और जो CSC के दौरा किया गया था, उन्होंने कहा कि वहाँ पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ बेहतरीन तरीके से किया है. शंघाई ताउन तंजीम में पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सब के सामने रखा. फारसी का एक मक़ूला है कि बुजुर्गी बअक़ल अस्त न बसान, तवंदरी बदिल अस्त न बमान. कहते हैं कि बड़ा होना जो है वो अक़ल के साथ ताल्लुक़ रखता है, न उम्र के साथ. और सखावत जो है वो माल के साथ ताल्लुक़ न रखता है बल्कि दिल के साथ ताल्लुक़. इस उम्र में इस अहम मनसब पे जो आपकी दाखिल हुई है उसको मैं तहसील की वजह से देखता हूँ. चलाने जैसे जो सवाल है वो ये है कि ईरान और सऊदी अरबिया के दरमियान मुसालहत के हवाले से जो कोशिशें हो रही है उसमें पाकिस्तान का किरदार क्या है? पाकिस्तान काफ़ी देर से हम ना सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट में हर कॉन्टेक्स्ट में डायलॉग का हामी है, इंगेजमेंट का हामी है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के हामी है. और जब भी हमारा ईरान के साथ बायलैटरल इंगेजमेंट्स हो, सऊदी अरेबिया के साथ बायलैटरल इंगेजमेंट्स हो, जिसका भी हुकूमत हो, हर दफ़ा इस टॉपिक पे पाकिस्तान की तरफ से एक एडवाइस, एक मशवरा और उम्मीद ही यही है हमारा कि हम चाह रहे हैं कि जितने भी डिस्प्यूट्स ख़ास तौर पे मुस्लिम उम्मा के दरमियान जो मसले हैं वो हल हो. लेकिन जो रीसेंट डेवलपमेंट हुआ है इसमें जो सबसे बड़ा किरदार है वो चीन का है. मैं ख़ास तौर पे अपना जो काउंटर पार्ट स्टेट काउंसलर वांग यी का जिक्र करना चाहूँगा कि ये दिस इज़ इन अ टाइम, एक ज़माने में जब सिर्फ और सिर्फ हमें बुरा खबर मिलता है. टीवी आप खोलते हो तो वो शुरू होता है बुरा खबर से ख़त्म हो जाता है. अपॉलॉजीज टू माय मीडिया फ्रेंड्स इन द रूम. मुकम्मल हो जाते हैं तो बुरा खबर के साथ मुकम्मल हो जाते हैं.
اور جیو پولیٹیکل انوائرمنٹ میں جو بڑے بڑے قوتیں ہیں, جو سپر پاورز ہیں, جو ایک زمانے میں ان کا رول تھا, ان کا ایک یارڈ سٹک ہوتا تھا جس سے آپ ان کا کردار کو جج کرتے تھے, وہ اس بات پہ ہوتا تھا کہ کون امن کے لیے کام کر رہے ہیں, کون لڑائیں کم کر رہے ہیں. وہ سارے قوتیں جو ماضی میں امن کے لیے کوئی کردار ادا کرتے تھے, انفارچونیٹلی ایک انوائرمنٹ ایسے ہوا ہے کہ وہ آپس میں صلح کرنے کے بجائے وہ لوگوں کو میں تو فارن منسٹر پاکستان ہوں, میں وہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں, لیکن جس طریقے سے ان کو شاید وہ پیس میکنگ کا کردار ادا کرنا چاہیے وہ ایٹ لیسٹ ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا. اینڈ ہم خاص طور پہ جب اب ایک جنگ کا ماحول اتنا دیر بعد یورپ میں آ گیا ہے, ان کا جو دے آر ویری ایموشنل, دے ویری اپسیٹ رائٹ ناؤ اینڈ لیجیٹمیٹلی سو. اس کی وجہ سے ٹینشنز تو بہت اضافہ ہوا ہے. اور اگر آپ فارن منسٹری کا یا انٹرنیشنل ریلیشنز کو دیکھ رہے ہیں تو یہ وہ وقت ہے جہاں ہائٹن ٹینشنز. اور اس پورا سچویشن میں چین نے ایسے کردار ادا کیا کہ سعودی عربیہ اور ایران کے ڈپلومیٹک جو تعلقات تھے وہ لوئسٹ ایپ پہ تھے, میننگ فل انگیجمنٹ نہیں تھا, مشنز ان کے کھلے نہیں تھے. اور اس صورتحال میں میرا خیال میں چین نے اپنے آپ کو نہ صرف سپر پاور ثابت کر دیا مگر پیس میکر ثابت کر دیا. اور جو آنے والے زمانہ ہے, جو نیا دور ہے, اس میں میرا خیال میں جو جنگ کروانے والے لوگ ہیں ان کے لیے کم جگہ ہوگا اور جو امن قائم والے لوگ ہیں ان کے لیے زیادہ جگہ ہوگا. جیسے یہ اچھا خبر ہمیں ملا, جیسے ہم نے دیکھا کہ چین, سعودی اور ایران کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹس ہوا, اس کے ریپل افیکٹس آپ کو پورا مڈل ایسٹ میں نظر آنا شروع ہو گیا, یمن میں آپ کو نظر آنا شروع ہو گیا ہے. اور امید ہے کہ جیسے اگر یہ اسی طریقے سے آگے بڑھتا ہے تو ایران اور سعودی تعلقات میں بہتری کی وجہ سے پاکستان پہ بہت اچھا جو اثر ہوگا. I'll start off briefly, then just before I get into the details, then I'll ask our media friends to. Okay. تو جہاں تک G20 کا پورا میٹنگ نہیں تو یہ یوتھ کنونشن, ٹورزم کا جو ایونٹس رکھے گئے تھے آکیپائڈ کشمیر میں, یقیناً افسوسناک, کنڈیمیبل, جتنے دفعہ ہم کنڈیم کرے وہ کم ہوگا. offensive, obnoxious. مجھ سے اس پہ سوال کیا گیا تھا جب میں بھارت پہ تھا, اور میں نے تب بھی ان کو یہی جواب دیا کہ یہ تو سمجھ رہے ہیں کہ یہ شاید بڑا کمال کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں. ان کا ایروگنس جو ہے that is on display for the world to see. کہ بھارت کہہ رہا ہے تو hell with international law, to hell with the United Nations Security Council resolutions. میری مرضی جو میں کروں. وہ شاید خوش ہو رہے ہوں گے کہ یہ کام کر رہے ہیں, مگر میرا خیال میں ان کا اصل چہرہ جو ہے وہ دنیا کے سامنے بے نقاب ہو رہا ہے. You can't dream of being a superpower by violating international law. You can't aspire to be a superpower by violating UN Security Council resolutions. تو یہ جتنا اپنے انا پہ اور اپنی ضد کی وجہ سے اس قسم کے کام کریں گے, اتنا ہی میرا خیال میں وہ دنیا کے سامنے بے نقاب ہو جائیں گے. This was an obnoxious effort. مگر آپ نے دیکھا, میں نے صرف ایک ہی اتنا ہی سا وعدہ کیا تھا بھارت میں جب مجھ سے پوچھا گیا. بڑے کلیمز نہیں, میں نے صرف اتنا سے ان کو کہا کہ آپ دیکھ لیں گے بھارت will be unable to achieve 100% attendance. اور اس لیے کہ متنازع علاقہ ہے, اس لیے کہ انٹرنیشنلی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے, اس گول پہ ناکام رہے ہیں.
and they were unable to get, I think it was 60 was their total invite list, कि वो 60 जो उनका टारगेट था, जिनको उन्होंने दावत दिया, everybody didn't attend in person. Some countries made their non-attendance public information. Some countries didn't attend but didn't make their non-attendance public information. Other countries downgraded their attendance to very, very junior levels and attended, but attended despite their protest on the issue of Jammu and Kashmir or the issue of a disputed territory. اور میں ذرا دیکھ رہا تھا کہ میڈیا کوریج کہ اگر آپ نارملسی کو دکھانا چاہ رہے ہو, نارملسی کا پیغام اور ٹورزم کا پیغام بھیجنا چاہ رہے ہو جموں کشمیر کے بارے میں نے سارے یونائٹڈ کنگڈم کا, امریکہ کا, فارن پالیسی کا, میں نے سارے یہ جو میڈیا رپورٹس ہے وہ اٹھائے. مجھے ایک نہیں ملا. I could not find one international media report on the conference in Jammu and Kashmir that was confined to tourism. I could not find one international media report on the event in Jammu and Kashmir that was confined to youth affairs. ہر رپورٹ میں متنازع علاقہ کا ذکر ہے, یا 2019 کا ذکر ہے, یا ہیومن رائٹس ابیوسز کا ذکر ہے. تو اگر ان کا مقصد نارملسی کا پیغام تھا, اس میں وہ ناکام رہے. اگر ان کا مقصد یہ تھا کہ پوری دنیا کو بلا کے پوری دنیا مان بھی لیں گے, سارے آئی جائیں گے اور ان کو ایک قسم کا سیل ملے گا, وہ بھی نہیں ہوا. جہاں تک آپ کے ایفرٹس ہوں گے, پاکستان کے ایفرٹس ہوں گے, ان کے ایفرٹس ہوں گے, اس کے بارے میں میں چاہوں گا کہ I can brief you off the record, not on the record. But suffice to say کہ this is something کہ آپ جتنا بھی کنڈیم کریں وہ کم ہوگا. Every crisis provides an opportunity. And اس crisis کا opportunity یہ تھا کہ وہ کشمیر کے عوام جو 2019 سے ان کو بڑا مشکل محسوس ہو رہا تھا کہ ان کا اپنا ایشو کو انٹرنیشنلائز کیا جائے, ان کا اپنا ایشو کو میڈیا اٹینشن دلوایا جائے, ان کو وہ موقع ملا کہ ان کو میڈیا اٹینشن, انٹرنیشنل اٹینشن اور انٹرنیشنلائزیشن آف دیئر ایشو, ان کو وہ موقع ملا. دوسرا, آئی ووڈ لائک ٹو پرسنلی تھینک, JKPP کا نمائندگی تو ہے, لیکن میں کشمیر گیا تھا پچھلے 2-3 دن کشمیر میں تھا, جب میں نے سمجھا کہ یہ ساتھ ساتھ ہو رہا ہے تو ہم بھی ایک ظاہری یکجہتی کریں. نائک صاحب, ان کا جو لیجسلیٹو اسمبلی ہے, میں ادھر I went for a speech at their legislative assembly. آپ یہ اگر سینٹ میں کوشش کرتے یا آپ نیشنل اسمبلی میں کوشش کرتے, we couldn't replicate them. It was so encouraging, it was so positive, اتنا اچھا پیغام دیا گیا ہے پورا دنیا کہ چلے ادھر پاکستان میں جتنا ہم آپس میں لڑ رہے ہیں, وہاں کشمیر کا موقف تھا. کشمیر کے تمام سیاسی جماعتیں نہ صرف موجود تھے, اپنے باتیں اپنے جو تقریریں تھے انہوں نے اپنی تقریریں کی, اور ایک اتنا اچھا گڈ فیلنگ کے ساتھ میں وہاں سے نکلا کہ میں نے سمجھا کہ خاص طور پہ ایک نوجوان ہوتے ہوئے کبھی کبھار جس طریقے سے جس قسم کے سیاسی مسئلے ادھر بن جاتے ہیں کافی مایوس کن ہے, مایوسی ہوتے, لیکن وہ حوصلہ دیکھے, وہ یونٹی دیکھے, میں بہت خوش بھی تھا. اور میں آپ کے پلیٹ فارم سے ان کا جو تمام سیاسی جماعتیں ہیں, JKPP, مسلم کانفرنس, AJKPP, PMLN, کوئی رہ گیا بھی تو everybody was there. And it is a true testament to the unity and the spirit of the Kashmiris. It was very, very impressive. And پھر ہم جو پارلیمنٹ میں موجود نہیں تھے, پھر ہم نے جلسہ رکھا, اور جو نان پارلیمنٹری پارٹیز جو ہے ہم نے سب مل کے ایک احتجاجی جلسہ بھی رکھا. جہاں تک آن دا ڈیٹیلز آف who went, who didn't go, ہمارا کیا کام تھا, I'm happy to share that with you, but I would request کہ اگر کیمرہ چل رہا ہے ہم کیمرہ کو بند کریں, and میڈیا دوستوں سے ریکویسٹ ہوگا کہ تمام لوگ وزیر خارجہ
वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी सैनेट उमूर ख़ारजा कमेटी को ब्रीफिंग दे रहे हैं। ये आपने मुलाहिज़ा किया, इस वक्त भी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो हैं वो गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको आगाह कर रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की सैनेट उमूर ख़ारजा कमेटी को ये ब्रीफिंग दी गई है कि तमाम ममालिक से किस तरीके से ख़ारज सतह पर जो ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के, उनको किस तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। सबसे अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर जो कि चीन है, उससे किस तरीके से पाकिस्तान मामलात को आगे लेकर जाएगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी सैनेट उमूर ख़ारजा कमेटी को इस वक्त ब्रीफिंग दे रहे हैं और उनका ये कहना था कि किस तरीके से पाकिस्तान तमाम ममालिक के साथ अपने ख़ारजा उमूर को लेकर चलेगा, इस हवाले से वो आगाही दे रहे थे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की सैनेट उमूर ख़ारजा कमेटी को ये ब्रीफिंग जो है वो अभी भी जारी है, आपको आगाह कर रहे हैं। इस वक्त भी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस वक्त बात भी कर रहे हैं, उन्होंने तमाम तर सूरत हाल से आगाह भी किया है। पाकिस्तान के दीगर ममालिक के साथ जो ताल्लुकात हैं वो किस तरीके से हैं, अफ़गानिस्तान के बारे में उन्होंने कहा कि वो सारी दुनिया उसके मामलात को देख रही है। तय किया था कि 2019 के इक़दाम के बाद भारत से दो तरफ़ा मुलाकात नहीं करेंगे। अब में वो रुकावट हैं जिन्होंने 2019 में एक तरफ़ा फ़ैसले किए।